السلام علیکم۔ اندھیرا چھا چکا جب ظلم کا دنیا ہستی پر، ہوا شیطان مسلط ہر بلندی اور پستی پر، پہاڑوں پر چڑھا شیطان زمین پر، ایک نظر ڈالی نظر آئی اسے ہر مملکت ایمان سے خالی، بہت ہی خوش ہوا دل میں تکبر عود کر آیا، حشا اور فخر کے کلمے زبان نزل پر لایا، کہ میں ہی ہوں بادشاہ اکشائے عالم کا، میرے قدموں کے نیچے تخت ہے اولاد آدم کا، زمین کو چار جانب سے میری ظلمت نے گھیرا ہے، میرے دامن کے نیچے اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہی انسان تھا کیا وہ اسی انسان کا در تھا، ازل میں سامنے جس کے میرا جھکنا مقدر تھا، میرے قدموں پہ ہے اب جو میرے سجدوں کا طالب تھا، ابد تک میں ہی غالب ہوں، ازل کے دن یہ غالب تھا، اگر میرا درگاہ باری ہوں تو یہ بھی ہے، اگر میں دوزخ نادی ہوں ناری ہوں تو یہ بھی ہے، یہ کہہ کر تن گیا منحوس پر پھیلا دیے اپنے مرید اور چیل چاٹے نام شیطان کا لگے جپنے، الگ تھے ساری دنیا سے مگر یہ لوگ خوش دل تھے، انہیں آزادیوں کی زندگی کے حاصل تھے، انہی آزادیوں نے ان کو کھویا دین دنیا سے، ہوئے گمراہ پر گستاخ ہو کر حق تعالیٰ سے، کیا اخلاق نے اسلاف کے اوصاف کو جاہل، رہے حق چھوڑ کر سب بت پرستی پر ہوئے مائل، سجا تھی مگر اس کا ہدف اپنے ہی بھائی تھے، یہ سب ایک دوسرے کو ذبح کرنے میں کسائی تھے، فساد کا تھا استعمال حد اور خود شتائی میں، نظر میں کوئی جزتا ہی نہ تھا ساری خدائی میں، بیاں کرتے تھے اپنے شرمناک اور فحش کاموں کو، سرے بازار کہہ دیتے تھے ایسے کارناموں کو، رعونت نے دماغوں میں ہوائیں خود شری بھر دیں، خشونت ایک عادت دوسری عادت تھی بے دردی، عرب اولاد اسماعیل سے معمور تھا سارا، گناہوں کی جہالت کے نشے میں چور تھا سارا، جو صحرائی تھے قتل و رہ زنی میں خوب ماہر تھے، نشان برابرے تو ان کے چہروں ہی سے ظاہر تھے، بہادر تھے مگر یہ سب کے سب آپس میں لڑتے تھے، قبیلوں میں ہزاروں مار کے ہر سال مرتے تھے، جو صحرائی تھے فن پیشہ وہ حرکت سے عاری تھے، مگر مکر و دغا بازی میں پورے کاروباری تھے، یہ جائز جانتے تھے مال خواہ جانا یتیموں کا، لٹانا دعوتوں میں مال سے وہ تھا کریموں کا، پدر فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے، پسر
نہ تھا شرم و شرافت کا کہ رتبہ بھیڑ بکری سے بھی کم تھا ایک عورت کا فواحش اور زناکاری یہ من بھاتی عبادت تھی فواحش اور زناکاری یہ من بھاتی فواحش اور زناکاری یہ من بھاتی فواحش اور زناکاری یہ من بھاتی عبادت تھی شرابیں پی کے ننگے ناچنا یہ عام عادت تھی شرافت کو ڈبو دیتے تھے جب عورت پہ مرتے تھے کہ جس عورت پہ مرتے تھے اسے بدنام کرتے تھے زناکاری کی ترغیب سرے بازار دیتے تھے یہ اپنی بیویوں تک کو جوئے میں ہار دیتے تھے یہ اپنی بیٹیوں کو سانپ سے بدتر سمجھتے تھے یہ ان کے قاتل کو عزت کا ایک جوہر سمجھتے تھے زبازد ہو گئی بیٹیوں سے ان کی صفا کی کہ بیٹی کو سمجھ لیتے تھے بی بی کی ناپاکی اگر جن بیٹھتی دختر کوئی تقدیر کی ایٹھی چھچھوندر سے بری معلوم ہوتی تھی سے بیٹی گڑھا ایک کھود کر دختر کو زندہ گاڑ دیتی تھی کوئی بچھو تھا دامن میں کہ دامن جھاڑ دیتی تھی کوئی بدبخت بد اختر اگر زندہ بھی رہتی تھی ہمیشہ باپ کے اور بھائیوں کے ظلم سہتی تھی کوئی بدبخت بد اختر اگر زندہ بھی رہتی تھی ہمیشہ باپ کے اور بھائیوں کے ظلم سہتی تھی غلاموں لونڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے یہ کہ ان کو موت سے پہلے نہ ہرگز چھوڑتے تھے یہ عرب میں ہر طرف تھا دورہ بت پرستی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی بستی کا خدا کہتے تھے مٹی آگ پانی کو ہواؤں کو پہاڑوں کو دریا کو گھٹاؤں کو زمین پر خاک پتھر اور شجر معبود تھے ان کے فلک پر انجمن شمس و قمر معبود تھے ان کے مرادیں مانگتے تھے ہر وجودی بے حقیقت سے نہ تھا محروم کوئی جز خدا ان کی عبادت سے وہ کعبہ جو خدائے واحد و قہار کا گھر تھا وہ کعبہ جو خدائے مالک مختار کا گھر تھا وہ کعبہ جس کو پیغمبروں کی سجدگاہ کہیے وہ کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبد تھا کہ جس کو پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا اسی کعبے کو لوگوں نے صنم خانہ بنا ڈالا دلوں سے ظالموں نے نقوش وحدت کا مٹا ڈالا نہ سوجھا کوئی فرق ان کو خدا میں اور پتھر میں کہ رکھے 360 بت اللہ کے گھر میں عرب میں جس قدر انسان تھے ان سے سوا بت تھی عرب میں جس قدر انسان تھے ان سے سوا بت تھے یہ خلقت تھی خدا کی اور خلقت کے خدا بت تھے جدا ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا
کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات، اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ پھر بھی سننے کو ملیں گے۔